بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج 23واں جز مکمل ہوا، جس میں کئی سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان میں سے مشہور سورت سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہوئی، اور پھر سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر، ان سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یاسین ایک مسلمان جس کا تعلق دین اسلام اور خصوصاً قرآن سے ہو اور دینی گھرانے سے ہو، تو الحمدللہ سورہ یاسین کے سلسلے میں معلومات ہر ایک کو ہے، اور اگر اس کا تعلق دینی گھرانے سے نہ ہو اور اسلام اور قرآن سے بہت رشتہ کمزور ہو، تو اس سے سورہ یاسین کے سلسلے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ خیر، سورہ یاسین ایک بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے بنانے سے 2000 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک کی تلاوت اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا۔ تو فرشتوں نے سن کر کے کہا تھا کہ بڑی خوش نصیب اور خوش قسمت ہوگی وہ قوم اور وہ امت جس میں یہ سورت نازل ہوگی اور جن کو اللہ رب العالمین یہ سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو سورہ یاسین بڑی فضیلت اور بہت ہی اہم بابرکت سورت کہلاتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ دل کے بغیر انسان ناقص، نامکمل، نامراد، تو قرآن کریم کے دل قرار دیا گیا ہے اور روح آیت الکرسی قرار دیا گیا۔ تو سورہ یاسین اس معنی کر بڑی اہمیت کی حامل سورت ہو جاتی ہے کہ پورے قرآن کا ایک دل ہے، اور دل بہت ہی ہر ایک جاندار کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک لوگ اس کو پڑھا کریں اور اس کے حفظ کیا کریں، یاد کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکل کام کو یہ سورت اللہ کی توفیق سے آسان بنا دیتی ہے۔ اس سورت پاک کی جہاں بھی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکت ہی برکت کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح تلاوت کرتا ہے تو شام تک اللہ اپنی نگہبانی اور اپنی رحمت کے سائے میں اس کو کر لیتا ہے۔ اگر شام کو کیا تو صبح تک اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں اس کو رکھتا ہے۔ بعض روایتوں میں کہ جو آدمی صبح تلاوت کرتا ہے تو دن بھر کے اس کے ہر ایک کام کو اللہ آسانی سے بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کا اور امت کا یہ عادت اور یہ سلسلہ اور یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت لوگ بہت ہی کثرت سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ بعض اس سے پہلے بھی صبح صادق، تہجد اور نمازوں میں بھی اس کی تلاوت ہے، لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اور زمانے سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔
لوگ پوچھا کرتے ہیں، پوچھتے تھے سورہ یاسین پڑھا آج؟ سورہ یاسین صبح کی تلاوت ہو گئی، سورہ یاسین ضرور پڑھنا۔ یہ سب پہلے ایک گفتگو اور ایک چرچے کے ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک آدمی ملاقات کے بعد یہ سوال اور یہ پوچھنا اپنے لیے فخر اور معلوم کرنے کے لیے اچھا سمجھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے سورہ یاسین کی تلاوت ہو گئی؟ جیسے آج کل فون کیجئے ناشتہ ہو گیا، 12 بجے بھی پوچھیں گے ناشتہ ہو گیا، 5 بجے شام پوچھیں کھانا ہو گیا۔ مطلب ایک عادت سی ہے، کیا ہے؟ حالانکہ اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہوا تو کھلا بھی نہیں سکتا ہے اور نہ یہ تو ایک عادت سی، جیسے معاشرے کی ایک گفتگو کا ایک طریقہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ کبھی پوچھیں گے کیا کھانا ہو گیا، ناشتہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ پہلے کے لوگوں کا صبح کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی تھی آج، آپ نے کیا تھا، شام کو سورہ ملک پڑھ لیا تھا۔ ماں باپ بھی پوچھا کرتے تھے، گھر میں لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے۔ وہ دینداروں کا گھر، دین پر چلنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں۔ اب یہ سب نہیں ہے۔ اب اٹھتے ہی ساتھ ذرا بیٹا موبائل پہ چارج دیکھ لو ہے یا نہیں ہے، ذرا دیکھو میرے موبائل کا چارج ختم تو نہیں ہو گیا، دیکھو وہ پیغام اور وہ میسج آیا یا نہیں آیا، دیکھو اس میں کیا نیٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ سوالات ہوتے ہیں، پہلے کے دور میں یہ سوالات کرتے تھے۔ اتنا فرق آ گیا میرے بھائی بزرگوں، اور یہ کوئی اس پر ہم سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ خوشی ہو، بلکہ یہ ہم لوگوں کے لیے افسوس کا مقام کہ ہم لوگ دین سے کہاں تھے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان بڑی ترقی کیا، لیکن دین کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ تو سورہ یاسین بہت ہی اہم بابرکت سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین تلاوت کرو، یعنی ان کے سامنے تلاوت کرو، اس سے ان کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو، اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے مرحومین اور مردوں کے لیے سورہ یاسین اور سورہ ملک کا تحفہ پیش کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو خوب پڑھا کرتے تھے، صحابہ کا بھی یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، اور اہل اللہ صالحین خواتین مرد حضرات کا بھی یہی دستور رہا ہے برابر۔ اس لیے پہلے جب مسلمانوں کے محلے سے نکلو گزرو تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ گھروں سے سورہ یاسین کی آواز۔ اب کبھی کبھی اگر سورہ یاسین کی آواز آتی ہے تو آدمی کی نہیں آتی ہے، یا آتی ہے ٹیپ ریکارڈ کی آتی ہے، نیٹ میں لگا دیا، ٹی وی میں لگا دیا، اور اس سے اپنے گھر کو سمجھا کہ ہم مسلمان نہیں۔ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں خیر اور برکت ہے۔ لہذا سورہ یاسین سے جو آدمی پڑھ کر کے اپنے دین کے کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ لہذا پڑھا کیجیے، اس میں اللہ نے بہت ہی عبرت و نصیحت، دنیا اور آخرت اور توحید اور رسالت، کچھ دینی اور دنیاوی نعمتوں کا اس سورۃ پاک میں خوب ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سورۃ پاک میں ایک جو اہم بات اللہ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی اللہ سے بھی لڑے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ لڑنے کی عادت ہم لوگوں کی ہے نا یہاں پہ، تو وہی عادت وہاں بھی چلے گی۔ جیسے یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ پھلانا اور اس کو اونچ نیچ کر دینا، تو یہ عادت وہاں بھی اللہ کے ساتھ لوگ کریں گے، اللہ کے ساتھ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ نہیں اللہ میں تو کچھ نہیں کیا ہوں، سیدھے بول دیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ذرا بھی ڈر نہیں، ذرا بھی جھجک نہیں، اتنا نیڈر انصاف، نہیں میں کچھ بھی نہیں کیا ہوں۔ کیسے آپ فرشتہ آپ کا لکھ دیا؟ نہیں کیا ہوں میں، نہیں تم کیے ہو، نہیں کیا ہوں۔ اللہ سورہ یاسین میں فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم وہاں جھوٹ بولو گے نا تو پھر تمہاری زبان پر مہر لگتی،
بند زبان. اب بولو کتنا جھٹلاتا ہے، بولو دیکھے ہے ہمت. الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دیتا ہے. اے ہاتھ بول گناہ کیا، ہاتھ بولے گا. اے پاؤں گناہ کیا، پاؤں بولے گا. اے فلاں جسم گناہ کیا، فلاں سارے جسم سے اللہ بلوا دے گا. انسان دیکھتا رہے گا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ آج تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. ایک آدمی مشین کے ساتھ میں، موبائل کے سامنے، ریکارڈنگ کے سامنے گفتگو کرتا ہے، اور یہ پرزے اس کی ہو بہو گفتگو اور نقل اور اس کی ساری کیفیت کو ریکارڈ کر لیتا ہے. بے جان چیز ہے، اس میں جان نہیں ہے. لہذا انسان تو ایک جاندار چیز ہے. لہذا اللہ کو بلانا اور جسم کے اعضاء سے گفتگو کرانا کوئی مشکل کام نہیں. اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ ہم زبان سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اگر گواہی دے دے اس وقت میں تو مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پاؤں بولیں گے، تیرے جسم کے اعضاء بولیں گے، لیکن بولیں گے اور اللہ بلوائے گا. تو سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا. اس سے عبرت لینی چاہیے، اس سے عبرت. دوسری ایک صورت ہے سورہ صافات. یہ صورت بھی اپنے اندر بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری عبرت و نصیحت کی باتیں اپنے اندر رکھتی ہے. ان میں سے سب سے اہم واقعہ اور مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ، گفتگو، خواب کا واقعہ، ذبح کرنے کا پورا عمل، اور پھر اوپر سے جنت سے دمبے کا آنا، خواب کا سچا ہو جانا اور اللہ کو قبول کر لینا. یہ سارے واقعات کو اللہ نے قرآن کی روشنی میں آیات کی شکل میں سورہ صافات میں 23ویں جز میں ذکر کیا ہے، جو وقت پر علماء کرام جمعہ کے خطبوں میں اس کو ذکر کرتے ہیں. لہذا اگر کسی کو اس واقعے کو پڑھنا ہے اور صحیح دیکھنا ہے تو سورہ صافات 23ویں جز میں اس کو دیکھیں. او بہو لفظ با لفظ پورے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ایک تیسری صورت سورہ صاد. اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں خاص کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو اللہ نے معجزہ کے طور پر میں جو فن عطا فرمایا تھا اس کا بھی اس میں ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا فن اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اپنے دور میں سخت سے سخت چیز خصوصاً لوہا، آپ اگر ہاتھ صرف ایسے کر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے دروازہ بن جا تو لوہا دروازہ بن جاتا. کھڑکیاں بن جاؤ، کھڑکیاں بن جاؤ. نہ آگ میں تپانے کی ضرورت، نہ پیٹنے کی ضرورت، اور نہ اس کی کسی طرح سے کوئی مشینوں میں دے کر کے نقش و نگاری کرنے کی ضرورت. صرف ہاتھ کے اشارے سے اللہ رب العالمین یہ سارے کام کرا دیتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے اس واقعات اور معجزات کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. اس صورت پاک میں اس کے بعد جو صورت ہے سورہ زمر، جس کی میں تلاوت کیا ہوں، اس پر تھوڑی سی مجھے آج گفتگو کرنی ہے، جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عقیدت سے بھی ہے، اور بہت اہم بات ہے. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے، ہر شکل میں شفقت و محبت سے مکہ والوں کو خوب سمجھاتے تھے. جتنا بھی اور جس طرح بھی ہو سکے نرمی، شفقت، محبت، سارے اداؤں و اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے استعمال کر کے اللہ کے رسول سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے. اس کی حقیقت کو سب کچھ رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ اسلام اور ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب زیادہ ان کے پیچھے مت پڑیے، اب زیادہ ان کے پیچھے مت پڑیے، وقت ان کے پیچھے مت ضائع کیجیے.
اب زیادہ ان کو واض و نصیحت مت کیجیے، ان کے گھر اور دروازے کے بار بار چکر آپ مت کاٹیے، یہ نہیں مانتے ہیں تو اب زیادہ دل میں صدمہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایمان لایا، کیوں نہیں اسلام کو قبول کیا، اتنی مرتبہ میں نے سمجھایا محبت شفقت سے، اس لیے اب کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے، بس ایک بات کہہ دیجئے انک میت وانہم میتون، مجھے بھی موت ہے اور تمہیں بھی موت ہے، یعنی جس کا سادہ جملہ، سادہ ترجمہ، ہم کو بھی مرنا ہے تم کو بھی مرنا ہے۔ مر کے کہاں جائیں گے دونوں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ فرمائے ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم دونوں کے جھگڑے، دونوں کے اختلافات، دونوں کے ماننے نہ ماننے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اس کو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو اور تم اس سے الجھتے ہو، اس کے جھگڑے کا حل، تختصمون، جھگڑے کا معاملہ پورا رب کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگے۔ انک میتون وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور اے لوگوں تم لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی یوں کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت اور وفات ہے، اور نہ ماننے والوں اور ماننے والوں سب کی بھی موت اور وفات ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ لوگوں کا عقیدہ نبی کے سلسلے میں ایک الگ تلگ ہو گیا۔ ہم سب علماء اہل سنت اور علماء اہل حق اور علماء اہل جمہور اور تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بشکل موت وفات، لیکن آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے سب کا، یہ عقیدہ آپ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی زندگی سے بھی بہتر اور اعلیٰ زندگی کے ساتھ آپ حیات کے ساتھ ہیں، یہ عقیدہ ہے نہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جب قرآن میں یہ کہا انک میت وانہم میتون، یعنی آپ کو بھی موت اور لوگوں کے بھی موت ہے، تو جیسے دوسرے لوگ مر جاتے ہیں، ختم قصہ، میدان محشر قیامتی میں ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا فلاں فلاں، لہذا یہی اور اسی طرح سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہے، لہذا آپ اپنے قبر مبارک میں باحیات نہیں ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کی، ایک جماعت مسلمانوں کی ہے، اس وقت ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بہت ہی حدیث پر عمل کرنے کے دعوے کے ساتھ وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، قبر مبارک میں نبی زندہ نہیں ہے، حیات کے ساتھ نہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ آپ حیات کے ساتھ ہیں، جس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں حدیث کی باتیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب وہاں پہنچو تو نبی کو سلام کرو، اور نبی سلام کا جواب لیتے ہیں، ہے نہیں؟ جو عام مردوں کے لیے ہے کہ جب تم کسی قبرستان میں جاؤ تو قبرستان میں جا کر کے کیا کرو؟ سلام کرو۔ پتہ چلا کہ وہاں بھی قبروں میں بھی، قبرستانوں میں بھی ہمارے سلام سنا جا رہا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے، تبھی تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر سلام نہیں وہ سنتے، سلام کہاں اور اس کا جواب وہ لوگ نہیں دیتے، تو شریعت فضول کام کرنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیتی ہے۔ پتہ چلا کہ جب عام قبرستانوں میں سلام کرنے کا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو دوسرے قبروں سے اور دوسروں کے معاملات سے الگ تھلگ ہے، لہذا حدیث پاک کی روشنی میں سلام کیا جاتا اور نبی سلام کا جواب لیتے ہیں۔ لینا اور دینا کس سے کیا جائے گا؟ جو آدمی زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا آپ اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، باحیات۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جنت کے پورا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ حدیث پاک میں علماء محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس حصے کو جنت میں منتقل کر دیا جائے، جیسے عرفہ کے میدان کو میدان محشر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ حصہ جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے،
نبی کی قبر مبارک سے نبی کے منبر رسول تک کے جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ تو آپ تو پہلے ہی سے جنت میں، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے ہیں بلکہ کون ہوتے ہیں؟ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کیا ہیں؟ اپنی اپنی قبروں میں باحیات اور زندہ ہیں۔ اس لیے جنت میں کوئی مردے تو نہیں ہوں گے، یہ حصہ جنت کا حصہ ہے، اور جنت کے حصے میں لوگ زندہ ہی رہیں گے، مردہ نہیں رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، لہذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں حیات میں نہیں ہیں وہ غلط گمراہ ہیں۔ تیسرا مسئلہ، عام انسانوں کی طرح اور اپنے طرح رسول اللہ کو مت سمجھیے۔ کیا یہ آپ اور دوسرے لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام لوگوں کو اللہ نے عام مٹی سے پیدا کیا، کس سے؟ عام مٹی سے، مختلف مٹی کی، زمین کی مختلف مٹیوں سے پیدا کیا ہے یہ جسم، اور مختلف مٹیوں سے، اسی لیے الگ الگ مزاج ہیں لوگوں کے۔ کیا ہیں؟ الگ الگ مزاج ہیں، کہیں کے لوگ کالے ہیں، کہیں کے لوگ گورے ہیں، کہیں کے لوگ ذرا ناٹے قد کے ہیں، کہیں کے لوگ ذرا لمبے ہیں، کہیں کے لوگ کچھ ہیں، کسی کے چہرے مہرے کی بناوٹ سجاوٹ الگ ہے، کہیں کے لوگ الگ ہے، پھر کھانے کا الگ انداز ہے۔ دونوں بچوں کو بیٹھائیے تو لوگوں کا مزاج بھی الگ ہے۔ کیا ہے؟ دونوں مزاج بھی الگ ہے۔ کہیں کے لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، کہیں لوگ نمکین زیادہ کھاتے ہیں، کہیں کے لوگ تیز کھانا زیادہ کھاتے ہیں، کہیں کے لوگ ذرا نارمل کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے نا، یہ آخر فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے، یہ مٹی کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ مٹی کا فرق ہے۔ کہیں کے لوگ بہت ہی تیز ترار ہوتے ہیں، اور کہیں کے لوگ ذرا کیا ہوتے ہیں؟ ذرا نارمل سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ کہیں کے لوگ بہت جلدی تیزی سے کوئی کام کر دیتے ہیں، کہیں کے لوگ ذرا سست روی سے کرتے ہیں، کہیں کے لوگوں میں زیادہ محبت ہے، کہیں کے لوگوں میں ذرا نفرت زیادہ ہے۔ یہ سب کس کس چیز سے اثرات؟ یہ مٹی کے اثرات ہیں، مٹی کے اثرات ہیں۔ کہیں کے لوگ بدمعاشی کرنے میں بہت تیز، چوری کرنے میں بہت تیز، کہیں کے لوگ بہت سست، الگ الگ، یہ سب مٹیوں کا اثر ہے۔ اسی لیے علاقہ الگ الگ بٹا ہوا ہے۔ تو عام انسان مختلف مٹی سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ دلی کے جیب قطرے لوگ، چور لوگ کلکتہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے؟ کہ دیکھیں کلکتہ والا زیادہ کاٹنے میں تیز ہے یا دلی والے زیادہ تیز ہے؟ چوروں کی ایک ٹولی، جیب کاٹنے والوں کی ایک ٹولی پہنچی، اپنے گروپ کے لوگوں سے ملے، گھومے پھرے بازار میں، جہاں ہما ہمی پورا وقت بازار ہیں۔ جب ایک وقت گزر گیا اس کے بعد پھر لوگ ساتھ میں بیٹھے، تو دلی والوں نے کہا کہ یار ابھی تم لوگ مہارت نہیں حاصل کیے ہو جیب کاٹنے کا، تم لوگ میرے ساتھ میں کچھ دن وقت گزارو تبھی تم لوگ سیکھ سکتے ہو، ورنہ ابھی اتنے مہارت نہیں آئی ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم لوگ جیب میں، ہمارے ساتھیوں میں سے 2-3 ساتھیوں کے جیب میں سونے کا بسکٹ ہے، اور ہم لوگ لیے پھر رہے ہیں، ابھی تک تم لوگوں میں سے کوئی کاٹ نہیں سکا، ہمارے ہاں چلے گئے ہوتے تو کبھی صاف کر دیا گیا ہوتا۔ تو کلکتہ والوں نے کہا کہ تجھے کیا خبر، 6 مرتبہ تیرے جیب سے بسکٹ نکالا ہوں، سونے کے دکان میں چیک کرایا، تم نقلی لیے پھر رہے ہو، اور 6 مرتبہ رکھ دیا میں نے۔ دیکھا، الگ الگ سب کا انداز، الگ الگ مہارت، الگ الگ سب کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کی خاصیت ہے، یہ مٹی کی خاصیت ہے۔ کہیں کہ مولوی حضرات لوگ ذرا ہاں ہوں کریں گے، کہیں کہ نانا کریں گے، کہیں کہ سخت کہیں گے، تو یہ سب مٹی کے اثرات ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ عام انسانوں کو اللہ نے دنیا کی مختلف رنگ و رنگت کی مٹیوں سے پیدا کیا۔ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی مٹی سے نہیں پیدا کیا، بلکہ جنت کے مشک و عنبر سے پیدا کیا۔ کس سے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ دنیا کی مٹی آپ کے جسم اطہر پر نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اطہر کو بنایا گیا کس سے؟ جنت کے مشک و عنبر سے بنایا گیا۔ تو
تو عام آدمی اور نبی کی جسم اطہر میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے صحابہ کرام خود کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ خوشبودار نکلا کرتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گرمی کے موسم میں جب آپ چٹائی پر سو جاتے تھے اور پسینہ آپ کے جسم مبارک سے نکلتا تھا تو ہم شیشی لے کر کے بیٹھ جاتی تھیں اور ان پسینوں کو شیشی میں بھرتی تھی اور پھر اس کو کبھی خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھی تو دنیا کے جو خوشبو سے اعلیٰ خوشبو اس سے نکلا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ کبھی خوشبو دنیا کے تبرکن امت کے لیے سنت کے طور پر استعمال کیا، ورنہ آپ کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راستہ پورا مہک اٹھتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو نبی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ میرے آقا کدھر گئے ہیں تو آپ کی خوشبو سے ہم لوگ پتہ لگا لیتے تھے۔ فرق ہوا نہیں؟ فرق یہ ہوا، لہذا جب جنت کے مشک و عنبر سے اللہ نے پیدا کیا اور پھر ریاض الجنہ جنت ہی میں آپ کی قبر ہے اور وہاں ہے تو مردہ ہونے کے کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں۔ ایک اور مثال لیجئے، عام لوگوں سے اور نبی کے معاملات میں بہت فرق ہے۔ عام انسانوں کا خون ناپاک ہے، کیا ہے؟ چاہے وہ ولی ہو، چاہے قطب ہو، یا پیر صاحب ہو، یا کوئی بھی صاحب ہو، یا چودھری صاحب ہو، یا پڑھے لکھے لوگ بادشاہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہے، ایک عام حکم ہے کہ انسان کا خون ناپاک ہے۔ کیا ہے؟ خون۔ اسی لیے ناپاک چیز کی تجارت جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تجارت جائز نہیں۔ اسی لیے اب کوئی مسلمان سمجھے کہ نہیں صبح صبح اٹھ کر کے جا کے ہاسپٹل میں 2-4 بوتل دے دوں گا بس روز میری تجارت ہوتی رہے گی، پھر 2-4 بوتل میں نے کیا کروں گا، گلاس جوس پی لوں گا، خون تو بنتا رہے گا، اللہ بناتا ہے لہذا میری تجارت۔ مسلمانوں کے لیے خون کی یہ تجارت کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ ہم مجبوری میں آپ کسی کو جان بچانے کے لیے صحت کے لیے دے سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالت میں انسان کا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ اگر بدن سے خون نکل جائے تو کیا ہوگا؟ وضو ڈوٹ جائے گا۔ بدن سے خون نکلا وضو کیوں؟ یہ ناپاک چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں بدن سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک۔ کیوں پاک؟ 2 وجہ سے۔ ایک، آپ کے جسم اطہر، مشک و عنبر، جنت کی مٹی، اور آپ کے سلسلے میں یہ بات پکی کہ آپ کبھی حرام غذا اپنے اندر نہیں لیے۔ عام مسلمان حرام بھی حلال بھی دونوں ڈالتے ہیں اور اس کے خون میں دونوں حصہ مل جاتا ہے، لہذا حرام کی بنیاد پر میں یہ خون ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جو خون ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچنا لگوایا۔ کیا کہتے ہیں؟ پچنا۔ اب اس کو جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی چلتا ہے، لیکن پہلے وہ نکالا جاتا تھا وہ سنگی کے ذریعوں سے، لہذا آپ نے درد کی وجہ سے خون نکالا اور نکال کر کے ایک برتن میں اس کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا، سامنے آئے تو آپ نے فرمایا ابو طلحہ اس کو ایسا کرو، جا کر کے مٹی میں کہیں دفن کر دو، خیال رکھنا کہ کہیں کسی کا اس میں قدم وغیرہ پاؤں وغیرہ نہ پڑنے سکے، خیال کر کے کہیں ایسی جگہ دفن کر دو جو کسی کا پاؤں نہ پڑے تاکہ نبی کے خون کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس لیے دفن کرنا پھینکنا نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے اور چھپ چھپا کر کے تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آئے۔ آپ نے پھر پوچھا پھینکا یا دفن کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اسی جگہ دفن کر دیا ہوں، قدم پڑنا تو دور کی بات کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے مسکرا کہا لگ رہا ہے تو پی گیا ہے۔ ہاں پی گیا کیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں پی گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ پتہ ہی چلا کہ نبی کا خون پاک، اس لیے آپ کبھی حرام چیز نہیں کھائے۔
آپ کا جسم اطہر مشک و عنبر سے، آپ دنیا سے وفات کے بعد جنت کے ایک حصے میں ان ساری باتوں اور دلائل کی روشنی میں تمام علماء، تمام اہل سنت والجماعت، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات تو ضرور پائیں، اس لیے کہ اللہ کی دستوری قانون ہے، لیکن آپ عام آدمی کی طرح نہیں، بلکہ آپ اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، اپنی امت کی خبریں لیتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے سامنے آپ کی امت کی نیکی اور بدعمالیوں دونوں کو پیش کرواتا ہے، اور اس کے لیے دو دین حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوتی ہیں، ایک پیر کا دین اور ایک جمعرات کا دین۔ اسی لیے حکم دیا گیا پیر اور جمعرات کو کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات بالکل ثابت اور اظہر من الشمس کے طور پر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ اس میں اگر مگر ڈگر ادھر ادھر ہے تو وہ سب سے بڑا گستاخی کرنے والا ہے اور نبی کی شان میں توہین کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عقیدہ نبی کے سلسلے میں کیا کیجئے؟ درست رکھا کیجئے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے اکابر و اسلاف کا بے شمار ایسے واقعات اور حالات ہیں کہ قبر مبارک میں لوگ زیارت تک کے گئے ہیں۔ ملا جامی علیہ الرحمہ ایک مولانا گزرے ہیں، ملا۔ پہلے کے دور میں جو بڑے عالم ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ملا کہا جاتا تھا۔ اب ملا تو سب کو کہا جاتا ہے، اور اب زیادہ تر ملا جی اس کو کہہ دیتے ہیں جس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ ملا جامی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب بہت ہی شاندار، ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے علماء کو، ہم لوگ پڑھے ہیں اور پڑھ کر کے عالم کی سند حاصل کیے۔ انہوں نے قصیدہ لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، اور لکھ کر کے سفر کیے حج کے موقع پہ، اور وہ پرچی لکھ کر کے جس میں قصیدہ لکھا تھا وہ لے کر کے وہاں کہ جائیں گے نبی کے روضے اطہر پر کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ حج سے فارغ ہو کر کے جب مدینے کے سفر کیے تو قریب جب مدینے کے پہنچے تو وہاں کے ذمہ دار کو اللہ کے رسول نے خواب میں بشارت دی کہ ملا جامی آ رہا ہے، اس کو روک دو، میرے روضے پر آنے نہ دو، میری قبر پر اس کو آنے نہ دو۔ لوگ سوچے کہ شاید کوئی گستاخی کچھ وہ کام ایسا ہوگا، نبی ناراض ہو، اسی لیے فوراً ان کو پکڑے اور لوگ روک دیے، قید خانے میں ڈال دیے۔ یہ بھی نہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی نہ سمجھ رہے ہیں، بڑی عجیب غریب کیفیت۔ دوسرے دن پھر خواب میں جن لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے قید خانے میں ڈالے تھے، پھر اللہ کے رسول نے خواب میں بشارت دی، بھائی یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا عاشق ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، دیکھو اس کے جیب میں ایک پرچی ہے، اس میں میری شان میں قصیدہ لکھ کر کے لے کر کے آ رہا ہے، وہ اگر آ جاتا میری قبر پر اور وہ کھول کر کے پڑھ دیتا تو بے ساختہ میرا ہاتھ مصافحے کے لیے باہر آ جاتا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں کیا ہے؟ حیات موجود ہیں، اس لیے اس کو ادب و احترام سے رکھو، اس کو سزا کے طور پر، مجرم کے طور پر اس کو قید میں مت ڈالو۔ ایسے سینکڑوں مثالیں میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے نبی سے محبت نجات کا ذریعہ ہے، نبی سے محبت شفاعت کا ذریعہ ہے، نبی سے محبت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، نبی سے محبت آخرت کو آسان بننے کا ذریعہ ہے، نبی سے محبت حوض کوثر پر پانی پینے کا ذریعہ ہے، نبی سے محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج لوگ جو چاہتے ہیں اللہ بلا بول دیتے ہیں، نبی کی سنت کے دھڑلے سے لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی بہت زندگی میں اس کے وبا اور بلائیں پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی سے عقیدت بھی رکھیے، نبی سے بہتر عقیدہ بھی رکھیے، نبی سے محبت بھی رکھیے، نبی سے عشق بھی رکھا کیجیے، نبی کی سنت کے فالوور بنیے، نبی کی سنت کو اپنائیے، اور نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کیجیے۔
ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں سے آپ کو محبت اور عقیدت کا معاملہ کیجئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، اس سے کبھی بھی کوتاہی نہیں برتیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا انک میت وانہم میتون۔ موت ہے کیا چیز؟ آخری جملہ، موت کیا چیز ہے؟ بہتوں سے لوگوں نے سوال کیے، ایک بہت بڑی کانفرنس بھی ہوئی، موت کے بارے میں لوگ لکھ کر کے لائیں، کیا کریں؟ موت کے بارے میں لکھ کر کے، موت ہے کیا چیز؟ بڑے بڑے لوگ پنے کے پنے، صفحات کے صفحات لکھ کر کے لے گئے، موت بہت خطرناک چیز ہے، موت ایسی ہے، یتیم بنانے والی چیز ہے، بیوہ بنانے والی ہے، دنیا چھڑانے والی ہے، فلاں فلاں، جتنا ہو سکے موت کی خرابیاں، نقصانات سب لکھ دی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمین بات فرماتے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ اور علامہ اقبال صاحب مرحوم، یہ لوگ بھی اس کانفرنس میں کیا تھے؟ شریک تھے۔ دو جملے میں موت کو سمجھا دی، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ حضرت نے فرمایا موت عارضی زندگی کے خاتمے کا نام اور ہمیشہ والی زندگی کا آغاز کا نام ہے۔ ہو گئے نا؟ یہ عارضی زندگی جو دنیا کی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک موت کی دیوار کو رکھا۔ جب تک کہ اس سے نہیں گزریں گے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی، جنت والی زندگی، جہنم والی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا موت عارضی زندگی کے خاتمے کے نام اور ہمیشہ والی زندگی کا آغاز کا نام ہے۔ یہ چھوڑیے، یتیم بنا دیا، بیوہ بنا دیا، یہ تو بننا ہے، دنیا چھوٹنا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا سے جو جانا پڑا، یہ وہی شکل ہے کہ عارضی زندگی کے بعد ہمیشہ دائمی زندگی کے اختیار کرنے کا جو اللہ نے زندوں کے ساتھ دستور بنایا ہے، اسی مرحلے سے سب کو گزارا ہے اللہ نے، ایک ہی طریقہ۔ اس لیے نبی کے سلسلے میں عقیدہ عام انسانوں سے ہٹ کر کے سمجھنا چاہیے۔ اس خلاصہ یہ ہوا اللہ کے رسول ہم سب کے سلسلے میں باخبر ہے، اور نبی کے سامنے برابر جمعرات اور پیر کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کی امت کا یہ حال ہے، آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے، آپ کی امت کے سلسلے میں یہ اس وقت میں ہو رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں، افسوس بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور آپ کو صدمہ بھی ہوتا ہے۔ جس کو اہل اللہ کو اس کے سلسلے میں کبھی کبھی نظریں اور زیارتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرماتے ہیں، انک میت وانہم میتون۔ یہاں مت جھگڑو، یہاں مت جھگڑیے، یہاں صرف عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سی شکل میں کرتے کیجئے، اصل حقیقت وہاں معلوم ہوگا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ کل یعمل علی شاکلتی فما، کہ اپنی اپنی شکلوں میں عبادت کر کے آؤ، کون اچھا کون برا تم فیصلہ مت کرو، بلکہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہاں جھگڑیے نہیں، مسلکی اختلافات میں الجھیے نہیں، مسلکی اختلافات سے ایک دوسرے کو برا بھلا مت بولیے، مسجد آنے دیجیے، بعد میں کوئی مسئلہ بولیے، سجدہ کرنے دیجیے، جھکنے دیجیے، کھڑا ہونے دیجیے، ایک بننے دیجیے۔ اختلافات کا اس وقت نہیں ہے، اس وقت میں کفر مکمل متحد ہے، اور ہم سب ایک کلمے والے مسلکوں میں اینٹ کا اینٹ الگ الگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کا نبی ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، اذان ایک، نماز ایک۔ 5 وقت کی نماز میں کسی کا اختلاف نہیں، پڑھیے۔ قرآن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، پڑھیے۔ سچ بولنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، سچ بولیے۔ زنا سے بچنے اور زنا سے رکنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، بچیے۔
جھوٹ، غیبت، قتل، ایک دوسرے کو گرانا، لینا دینا، یہ ساری چیزوں میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ سب میں شریف اچھے بنیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیے جھگڑے نہیں، بلکہ ایک مسلمان متحد بن کر کے اس وقت میں رہیے۔ تقاضا زمانہ کا یہی ہے، حالات یہی ہم سے ابھی مانگ رہا ہے، دنیا کی نظر اس وقت میں ایسا ہی ہے، اس لیے کفر جس کا نہ جانے کتنے معبود وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ہم سب ایک ہو کر کے بھی مختلف رنگ و روپ میں ہیں، اس وقت ضرورت ہے، بار بار کہا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف نہ کرو، مسلکی مسائل کو مسجدوں میں نہ لاؤ، گلیوں میں نہ لاؤ، ہوٹلوں میں نہ لاؤ، چائے خانوں میں نہیں لاؤ، کہیں بھی نہیں لاؤ، بلکہ سب یوں کہیے تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ہمارا نبی بھی ایک تیرا نبی بھی ایک، میرا کلمہ تیرا کلمہ ایک ہے، چھوٹی بڑی چیزوں کا اختلاف کا حل اللہ کے یہاں ہے، تبھی ہم سب سکون سے، کامیاب سے، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ دشمن ہر نظریے سے اس وقت میں مسلمان اور اسلام کے پیچھے اپنی تدابیر اور اپنی تمام کوششوں سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہوش میں آئیے اور اپنے جذبات کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیے، مرنا سب کو ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا بھی سب کو ہے، اللہ ہم کو بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کے عقیدے کو درست فرمائیے، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق اور آپ کی سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اے اللہ جب قبر میں آنکھ کھلے تو رسول اللہ کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو، اے اللہ میدان محشر میں نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، حوض کوثر پر آپ سے پانی پینے کی توفیق ہو، اے اللہ نبی سے محبتیں ہم سب کو عطا فرمائیے، دین اور شریعت پر ایک ہو کر کے چلنے، رہنے، سہنے، جینے کی توفیق نصیب فرمائیے، اختلافات سے ہم سب کو بچائیے، امت میں اللہ خیر کا ذریعہ بنائیے، آنے والے حالات میں اللہ ہم سب کو سمجھ اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ رمضان مبارک کا بڑا حصہ گزر گیا، قرآن کریم سن کر کے بھی بڑا حصہ ہم لوگ پار کر دیے ہیں، اے اللہ غلطیاں ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، جیسا سننا چاہیے، جیسا پڑھنا چاہیے جس شان کے ساتھ ہم لوگ نہ رمضان کی قدر ویسا کیے نہ قرآن، اے اللہ معاف فرما دیجئے، آپ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی غفور الرحیم نہیں ہے، اے اللہ تو چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیجئے، سب کی چھوٹی بڑی کوششوں اور نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ آخری عشرہ یہ ہے جہاں آپ جہنم سے نکال کر کے جنت میں جہنمیوں کو داخل کریں گے، اے اللہ ان کا نام جس کا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے اس کو کاٹ کر کے اب جنتیوں میں لکھ دیں گے، اے اللہ ہم سب کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرمائیے، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، عید کی خوشیوں کی تیاریاں ہر گھر میں، ہر مسلمان بھائی بہنوں ضرورتوں کو سب کی پوری فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔